جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 159 159 ہی کہہ سکتے ہیں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اپنا خیال رکھیے، خاص کر کورونا کے دنوں میں اپنا خیال رکھیے. میرا چینل سبسکرائب کیجیے، اپنی رائے دیجیے، کمنٹس میں لائک کیجیے. اختلاف رائے آپ کا حق ہے. میں تو صرف زندگی کا سفر کیسے گزرا، کہاں کہاں گزرا، کن کن مرحلوں سے گزرا، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی دعاؤں، بہن بھائیوں کے تعاون سے میں جن جن مرحلوں سے گزرا. 1975 میں ایک کلرک سے کیریئر شروع کرنے والا، سپروائزر آپریشن فارن بینک میں بینک کی اکیڈمی میں جا کے لیکچر دینے والا، پھر کینسر جیسے موذی مرض سے لڑنے والا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج کی سعادت والدہ صاحبہ کے ساتھ حاصل کرنے والا، پھر دیرینہ خواہش یورپ کا سفر. اب وہ بھی خواہش پوری ہو چکی. ابھی بھی بہت کچھ باقی تھا جس کا مجھ کو علم نہیں تھا. 2020 میں میں یورپ گیا. 2020 میں جو سوچیں تھیں، 2000 میں ساری جو سوچیں تھیں، اب وہ 2020 میں 20 سال کے بعد سفر کر کے اپنی اپنی منزل کی طرف وہ سوچیں رواں دواں ہیں. ہم دیکھتے تھے کہ دوسرے لوگ دوسری فیملیز میں قافلے کدھر کو نکلتے ہیں، کدھر کو جاتے ہیں. واقعی جب چوراہے بہت زیادہ ہوں اور پھر راہبر نہ ہوں، اور اگر راہبر ہوں اور مخبر بہت زیادہ ہوں تو قافلے بھٹکتے تو نہیں لیکن لٹ ضرور جاتے ہیں. خیر، یہ ذکر ضمناً آ گیا. میں 2000 میں ہوں. ابھی میں اور بھائی خالد صاحب جو آج کل انگلینڈ میں ہیں، اس وقت ہالینڈ میں تھے. بیلجیم میں ساری اور ہالینڈ آتے تھے بزنس کے لیے. ہم دونوں نامراد پرتگال سے واپس آ گئے. میں شکر گزار ان کا. ٹکٹیں وغیرہ انہوں نے لی. انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، کچھ نہیں پوچھا. میں ان کا شکر گزار ہوں. ظاہر ہے اس وقت بھائی جان سرفراز صاحب، ذوالفقار صاحب سارے فیملی سسٹم میں تھے. والدہ صاحبہ حیات تھیں. ان کی برکات اور فیوز بہت زیادہ تھے. میں اپنی ذمہ داری پاکستان میں جو میرے بچے رہ رہے تھے وہ میں نے اسی طرح رکھی. والدہ صاحبہ کی خدمت بھی فنینشل اور اپنے بچوں کی بھی، جس طرح میں نے مڈل ایسٹ میں 17-18 سال گزارے. میں نے کوئی مہینہ فنینشل خدمت کا خالی نہیں چھوڑا. پتہ نہیں کیوں ضمیر اجازت نہیں دیتا. یہاں تو جب مر جائے تب بھی ہے، مرتا بھی نہیں ہے اور مرنے دیتا بھی نہیں ہے. یہ کس طرح کا ضمیر ہے؟ شاید اس لیے زندہ رکھے ہوئے ہے کہ چلو کوئی ایک شمع تو ہے
جو آندھیوں میں بھی جل رہی ہے، پھونکوں سے نہیں بجھے گی، جو آندھیوں سے نہیں بجھ رہی وہ پھونکوں سے بھی نہیں بجھے گی۔ اللہ تعالیٰ جس کا حامی و ناصر ہو۔ ایک دفعہ ہٹلر سے کسی نے پوچھا تمہاری کامیابی کا کیا راز ہے؟ تھا تو وہ نان مسلم، لیکن اس نے بڑی بات کی۔ اس نے کہا کہ میں نے دل سے خوف کو نکال دیا۔ جس دن سے میں نے دل سے خوف نکال دیا کہ موت برحق ہے اور کسی وقت کسی مقام پہ بھی آ سکتی ہے، اس دن سے میں کامیابیوں کے قریب ہوتا گیا اور کامیابیاں میری طرف آتی گئیں۔ اسی طرح فرانس کے ایک مفکر کا قول ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ منزل کی طرف جا رہے ہیں اور اگر راستے میں کتے بھونکنے والے ہیں تو مت ان کو پتھر ماریں۔ اگر آپ ان کو پتھر مارنے لگ گئے تو آپ کبھی منزل پہ نہیں پہنچیں گے۔ آپ اپنی منزل کی طرف چلتے رہیں، ان کو لیٹ دیم بارک، انشاءاللہ آپ ایک دن منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ یاد رکھیں، سب کی نظر اس پہ ہوتی ہے جو زینے پہ ہوتا ہے اور زینے کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہے، اوپر والی منزل پہ ہوتا ہے۔ جو نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ ہجوم میں گم ہوتے ہیں۔ وہ 1 لاکھ بھی ہو تو اس میں کوئی 5 فٹ 5.5 6 فٹ والا آپ کو نظر آ جائے گا، لیکن 1-2 لاکھ میں مجمع میں وہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جب کوئی بلندی کی طرف جا رہا ہو تو اس کی نظریں، اس پہ سب کی نظریں ہوتی ہیں، وہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے اور بڑا ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے۔ ہم اپنی لائف میں اپنے بچوں کو قرآن پاک کے لیے، دینی تعلیم کے لیے، دینی علوم کے لیے، پھر اسکول کالج میں پڑھنے والے بچوں کو کامیاب استادوں کے پاس گھر کی کوئی ٹھیک چیز کروانی ہو، خراب ہو گئی ہو تو اچھا مکینک ڈھونڈتے ہیں، گاڑی خراب ہو گئی ہو پھر بھی اچھا مکینک ڈھونڈتے ہیں، مشورہ لینا ہو تو عمر رسیدہ تجربہ کار بندے کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، ہم بہتوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ کامیاب انسان کون ہے؟ جس کی لائف صاف ستھری ہے، جس کی لائف میں سکینڈل نہیں ہے، جو فیئر بزنس مین ہے، جس نے کسی کے ساتھ چیٹ نہیں کیا، کسی کو دھوکہ دے کے اس کا پیسہ نہیں کھایا، فیئر ڈیلنگ کی ہے، جس کے بچے ماشاءاللہ کامیاب ہیں، اور خاص کر اگر وہ میاں بیوی کے کپل کے درمیان بھی خوشگوار تعلقات ہیں تو میرا خیال ہے ہی از اے سکسیسفل پرسن۔ اور اچھا آدمی آپ کس کو کہیں گے؟ تو ماشاءاللہ ہمارا خاندان ایک مثالی خاندان۔ تو ذکر ہو رہا تھا پرتگال سے ہم لوگ واپس آ گئے، پھر وہ انہی کاموں میں لگ گئے جو کر رہے تھے۔ والدہ صاحبہ کے ساتھ بھی رابطہ رہتا۔ اب تقریباً کو مہینہ گزرا ایک، تو پھر خالد بھائی اور ذوالفقار بھائی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم ناکام کیوں واپس آئے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے تھا۔ شاید ہم نے وہ پھرتی تو دکھا دی، لیکن کوئی پلاننگ میں کمی رہ گئی تھی کہ پرتگال کی امیگریشن نہ مل سکی۔ اس دوران میں خالد بھائی کے ساتھ بیلجیم میں ایک لڑکا ٹونی تھا، وہ پرتگال سے بلانگ کرتا تھا۔ اس سے بات کی، اس نے کہا میں آپ کی ہیلپ کروں گا۔ اب کی بار یہ پلاننگ ہوئی، میں بھی جاؤں گا، خالد بھائی بھی جائیں گے اور اس ٹونی کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔
اور ٹونی نے وعدہ کیا کہ وہ ہر طرح کی ہیلپ پرووائڈ کرے گا. اس کا گھر ادھر ہے، ماما پاپا ادھر ہیں، اور اگر آپ کے بھائی نے وہاں ٹھہرنا ہوا تو بجائے کسی ہوٹل ریسٹورانٹ میں ٹھہرنے کے وہ میرے پیرنٹس کے گھر ٹھہریں گے. جو بھی فوڈ کا ہوگا وہ پے کر دیں گے. اس طرح ایک دفعہ پھر ہم لوگ پرتگال کے لیے روانہ ہوئے. بیلجیم سے پرتگال پہنچے لزابون ایئرپورٹ سے ہی ٹیکسی رینٹ کار لی اور اس میں بیٹھ کے وہاں موٹر وے پہ سیدھا پوکاریسا جگہ ہے جو لزابون سے تقریباً 350-400 کلومیٹر دور ہے. ہم وہاں پہ پہنچ گئے. اب ہم لزابون میں نہیں رکے، اب ہم سیدھے ادھر گئے. وہاں وہ ٹونی نام تھا اس کا، بھائی کے دوست کا، وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا. پھر اگلے دن اس نے اپنے 1-2 ملنے والوں سے بات کی تو ایک لڑکے نے حامی بھر لی. پروسیجر اس کا بالکل مڈل ایسٹ مسقط والا تھا کہ آپ نے پہلے کسی اسپانسر کے ساتھ ورک ایگریمنٹ کرنا ہے، پھر آپ کا اکاموڈیشن کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے، رینٹ کا، لیز کا، پھر اس کے بعد جاب آفر لیٹر ہونا چاہیے، پھر آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے، پھر آپ کو ویزا ملنا ہے. اس طرح اس پرتگیزی لڑکے کا ایک دوست تھا جس کا ریسٹورنٹ تھا وہاں پہ، اس سے اس نے بات کی، اس نے حامی بھر لی. اس نے کہا کہ میں اتنے پیسے لوں گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. میں بھی کچھ ڈالر جاتے ہوئے پاکستان سے ساتھ لے کے گیا ہوا تھا، ریٹرن ٹکٹ لے کے گیا ہوا تھا کیونکہ سنگل پہ میں گیا، جو باقی تھی واپس بھیج دی پاکستان میں تاکہ ریفنڈ ہو جائے. تو اس طرح اس سے ایک اماؤنٹ ڈن ہو گئی. چونکہ خالد بھائی زیادہ دیر نہیں رک سکتے تھے، اس لیے خالد بھائی اور وہ جو ٹونی لڑکا تھا وہ واپس بیلجیم آ گئے. میں اس کے پیرنٹس کے گھر پوکاریسا میں ایز اے پینگ گیسٹ رک گیا. وہ پرتگیزی جانتے تھے، مجھے پرتگیزی نہیں آتی تھی. میں نے بک شاپ سے ایک انگلش ٹو پرتگیزی والی بک خریدی تاکہ فارغ وقت میں بیٹھ کے پڑھتا رہوں. نماز بھی ادا کرنی ہوتی تھی. حج کیے 4-5 ماہ ہوئے تھے، یہی کوشش ہوتی تھی نماز قضا نہ ہو. میں نے پانی پینا ہوتا تھا، ان کا مشروب کوئی اور تھا، وہ زیادہ وائن نہیں پیتے تھے. خیر ان کے گھر میں رک گیا. ایجڈ تھی اس کی والدہ، ابو 65. والد کی بھی یہی عمر تھی. گاڑی انہوں نے مرسیڈیز رکھی ہوئی تھی. وہ میرے ساتھ بڑے ہمبل، بڑے کوآپریٹو تھے. اب آگے چل کے اگلی قسط میں بتاؤں گا کہ وہاں میرے شب و روز کیسے گزرے، میں نے کیا دیکھا، کیا سیکھا، اور میرا ویزا کیسا پروسیس ہوا. اپنا خیال رکھیے گا. گفتگو میں کوئی غلطی تو معذرت چاہوں گا. اللہ حافظ.